علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ ہوں گے بالکل خیریت کے ساتھ۔ تو جی میں آ چکی ہوں اگلی قسط لے کر، اور امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح اس قسط پہ بھی آپ کا اچھا رسپانس آئے گا۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا، جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ان سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے فیوریٹ کپلز کے سینس مانگتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سچ میں کہ آپ کے کپلز جو ہیں وہ فیوریٹ ہیں، آپ ان کے سینس پڑھنا چاہتے ہیں، آگے ان کی سٹوری پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن صرف مسئلہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مجھے ناول کی جو سٹوری ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو پھر سارے کپلز کو ہی سب کپلز پر لکھنے کے لیے میں مجبور ہو جاتی ہوں نا، تو اس لیے شاید بعض اوقات آپ کی جو ہے امیدوں کے مطابق آپ تک سینس نہیں پہنچ پاتے۔ بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو نا امید نہ کروں۔ اور اس کے علاوہ گزارش یہ ہے کہ بھئی پہلی کوشش ہے، کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ میں سیکھوں گی، اور چلے کوئی بہت جسے کہتے ہیں نا بلاک بسٹر سٹوری تو نہیں میں وعدہ کرتی، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اچھی خوبصورت تحریر آپ تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آتے ہیں ان کی طرف جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ بھئی خاموشی سے آتے ہیں، پتلی گلی سے پڑھ کے تو نکل جاتے ہیں۔ آپ لوگ پلیز 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 ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر چلے باقی باتیں بعد میں طے کر لیں گے، لائک اور کامنٹ بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس کی طرف آپ نے کیسے ہیں پر پلیز سبسکرائب تو کر دیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس ناول کو پسند کرتے ہیں، اور جن کی فیملی یا فرینڈس میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناولس پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو وہ پلیز 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 ان تک یہ ناول پہنچا دیں، شیئر کر دیں۔ فورس تھوڑی کر سکتے ہیں کسی کو بھی پڑھنے کے لیے، ہاں لیکن آپ شیئر کر دیں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید جو میری فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، یا میری کزن ہے، یا میرا کزن ہے، اس سے یہ ناول اچھا لگے گا، تو آپ شیئر کر دیں۔ باقی انہیں اگر ایپیسوڈ پڑھیں انہیں اچھا لگے تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے خود ہی دلچسپی لینے لگ جائیں گے، کیونکہ میرے ناولس کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور خیر اب جو ہے وہ کافی زیادہ باتیں ہو گئی ہیں۔ پہلے ہی آپ سب کو بہت زیادہ یہ شکایت رہتی ہے کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہوتی ہے، تو میں ابھی باتیں کر کے مزید لمبا کھینچوں اس کو، تو ہم جو ہے وہ پھر اپنی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام، قسط نمبر 79۔ رات کے اس پہر اندھیرے نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا، چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپا آج اس اندھیرے سے لڑنے کی سخت خود میں پاتا تھا۔ گرمی کے اس موسم میں اس وقت بادلوں نے ہوا کو بھی جیسے چلنے سے روک رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ماحول شدید حبس زدہ تھا۔ درختوں کے پتے ساکت چپ چاپ کھڑے تھے، جبکہ اس کے برعکس بڑی حویلی کے اندر کا موسم بالکل ہی الگ تھا۔ ہر جگہ ہر کمرہ ایئر کنڈیشن تھا، باہر کے حبس زدہ ماحول کا اندر شائبہ تک نہیں تھا۔ ہر کوئی اس وقت اپنے رومز میں سونے کے لیے جا چکا تھا۔ ہیرا بھی آج ایک عرصے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وجہ کہا تھی جس سے وہ اپنے دل کی تمام غم اور تکلیف شیئر کرتی، اب کافی حد تک ایزی ہو چکی تھی۔ ساری پریشانیاں سمیت بلاج جیسے جن کے اس کے سامنے جو کہ تو قائم دائم تھی۔ ہاں مگر ہمیشہ کی طرح فاہا کو اپنا ہمراز بنانے کے بعد وہ جیسے کسی اندر ہی اندر خود کو کوستی اور نوچتی منفی سوچوں سے رہائی پا چکی تھی، جبکہ فاہا نے اس بار مزید عقل مندی کا مظاہرہ کرتے آیت والی بات نہ صرف خود تک رکھی تھی بلکہ فارغ کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کا ارادہ صبح ہوتے ہی اس معاملے کو برہان خانزادہ سے ڈسکس کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ بہرحال بلال سے ان کی جان اتنی آسانی سے تو نہیں چھوٹنے والی تھی، کیونکہ وہ ذرا نہیں کافی ٹیڑھی کیٹ تھی، جو کہ خانزادوں کو ناکوت جانے چبانے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ دراصل آیت کے حوالے سے یہ میسیج ہیرا کو کل رات ہی موصول ہو چکا تھا، جب وہ نینا خانزادہ کے ساتھ واپس یہاں بڑی حویلی پہنچی تھی، مگر چونکہ اس کا اپنا موبائل فون ادھر اپنے روم میں ہی چھوڑ کر گئی تھی، اس لیے آج صبح جب وہ ناشتے کے بعد کچھ دیر اپنے روم میں آرام کے غرض سے گئی تو وہاں ڈریسنگ کی شیلف پر پڑا اپنا موبائل فون جانے کس خیال سے آن کرنے لگ گئی تھی، جو کہ شاید چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے آن ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس لیے وہ اسے چارجنگ پر لگا گئی،
پھر خود وہ یوں ہی بیڈ پر لیٹے لیٹے کیسے ہوش سے بیگانہ ہوئی تھی، جان نہ سکی تھی۔ دراصل کل رات وہ اچھے سے سو نہ پائی تھی، اور پھر پچھلے کافی دنوں کی پریشانی اور سٹریس الگ اس کی نیند اڑائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے گھر ایک محاذ لڑنے کے بعد وہ اس وقت خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرتی، ایک پرسکون نیند میں گم ہوئی تھی۔ پھر جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو وہ دوپہر کی نماز اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئی۔ اس سارے معاملے میں اپنا موبائل آن کرنے کا خیال اس کے ذہن سے بالکل ہی نکل چکا تھا۔ شام کو جب وہ نماز کے بعد اپنے روم میں آئی تو توجہ سامنے چارجنگ پر لگے موبائل نے اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ ہیرا نے آگے بڑھ کر اس اوور چارجنگ ہو جانے کی وجہ سے تبتے موبائل کو فوراً سے پہلے چارجنگ سے ہٹایا تھا۔ پھر جیسے ہی موبائل فون آن ہوا تو بے تحاشا نوٹیفیکیشنز نے اس کا استقبال کیا تھا، جس میں ایک آیت کے حوالے سے کل کا آیا بالاج کا میسج بھی تھا، جسے پڑھتے ہی حویلی کی چھت ہیرا کو پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہاں کے آنے تک وہ یوں ہی سب سے چپتی روتی رہی۔ باہر لان میں رات کے وقت اسی غم میں مبتلا تھے جب وہاں اور فارس واپس آتے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور اس وقت وہ کافی حد تک ریلیکس محسوس کر رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون بھی محض چند پل کے لیے ہی تھا۔ زاویار شاہ کو ہوش ہی آئی تھی۔ شاہ حویلی والوں نے صدقے رات کے لیے اپنی دولت کا منہ ہی کھول دیا تھا۔ سب سے پہلے صدقے کا کالا بکرا ذبح کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی تمام ملازمین کے لیے مکمل طور پر راشن اور موسم کے کپڑوں سے نوازا گیا تھا۔ تاجان ابھی ہسپتال اس سے ملنے نہیں گئے تھے، کیونکہ زاویار شاہ کو محض چند پلوں کے لیے ہی ہوش آیا تھا کہ ڈاکٹرز نے اس کی تکلیف اور طبیعت کے پیش نظر اسے پھر سے دوائی کی ہیوی ڈوز دیتے ہوش سے بیگانہ ہونے پر مجبور کر دیا، جسے اب صبح ہی ہوش آنی تھی۔ وہ خطرے سے باہر تھا، یہ سب کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مرحا اور اس کی بیٹی بھی بالکل ٹھیک تھی۔ آپریشن ہونے کے بنا پر ابھی ڈاکٹرز کا اسے 1-2 دن ہسپتال میں رکھنے کا ہی ارادہ تھا، مگر سب یہی سوچ کر پرسکون اور خدا کا شکر گزار تھے کہ جس نے انہیں اس مشکل وقت سے نکال دیا تھا۔ مرحا بھی اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی کہ جس نے اس کی اولاد کے سر سے اس کے باپ کا سایہ نہیں چھینا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی فکر کے پیچھے محض یہی ایک وجہ تھی یا پھر کوئی اور جذبہ بھی تھا۔ ہاں، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اگر زاویار کو کچھ ہو جاتا تو شاید وہ بھی زندہ لاش بن جاتی۔ بلا شبہ زندہ رہنا اس کی اپنی اولاد کی وجہ سے مجبوری بن جاتی۔ ساریہ بیگم بھی بے حد خوش تھی اور ان کے پاس ہی موجود تھی۔ ان کا ایک قدم زاویار شاہ کے کمرے میں تھا، جسے یوں آرام کی حالت میں دیکھ اس پر کچھ نہ کچھ پھونکتے واپس آتی۔ زاویار کی فوٹو کاپی کو سنبھالنے لگ جاتی تھی، جو کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ریل کرتی بھوک کی وجہ سے اٹھ جاتی تھی، مگر اس وقت دوڑ میں بھی ان کے چہرے پر تھکاوٹ یا پھر ماتھے پر ایک بل نہیں تھا۔ اسی چکر میں مرحا کو بار بار اٹھتے اس گلابی گڑیا کو بھی فیڈ کروانے کے لیے اٹھنا پڑ رہا تھا، مگر ساریہ بیگم کو یوں اپنے لیے ہلکان ہوتا دیکھ وہ بے ساختہ رو پڑی تھی کہ ان کی جگہ یہاں سے اپنی ماں کو ہونا چاہیے تھا، مگر ان میں اتنا حوصلہ، اتنی ہمت ہی کہاں تھی۔ وہ تو جب پہلے بھی اس کے کمرے میں آئی تھی تو اسے زاویار سے خلا یا طلاق لینے کے مشورے سے نوازنے لگی تھی۔ مرحا کس محاذ پر لڑتی وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ جو بھی تھا، اس کے بس یہی دعا تھی کہ خدا اس کے حق میں وہ کرے جو اس کی اولاد کے لیے بہتر تھا۔ بالاج بھی ہسپتال سے ڈیوٹی دے کر آرام کی غرض سے شاہ حویلی کے لیے نکل چکا تھا، حالانکہ وہ زاویار کی سخت صحت کے پیش نظر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر سید عامر شاہ نے اسے زبردستی گھر بھیجا تھا، جو کہ صبح سے ہی ایک بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ سید امین شاہ کو ایک ضروری کام آ گیا تھا جہاں ان کا جانا ضروری تھا، اس لیے رات کی یہ ڈیوٹی سید عامر شاہ دینے کے لیے پابند تھے، اور جس کے لیے خوشی خوشی حامی بھی بڑھ چکے تھے کہ زاویار شاہ انہیں بالکل اپنی ہی اولاد کی طرح پیارا تھا۔ اپنے ہی دھیان میں چلتی ہیرا جیسے ہی اپنے روم کا دروازہ کھول کر اندر انٹر ہوئی تو سامنے ہی اپنے بیڈ پر مزے سے لیٹے سید بالاج شاہ کو دیکھ اس کے قدم دروازے پر رکتے آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے تھے، جبکہ بالاج بھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اپنی کوہنی کے بل لیٹتا ہیرا پر اپنی نظریں مرکوز کر گیا تھا، جو کہ اس وقت ریڈ کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس گلابیاں چھلکاتی رنگت کے ساتھ دروازے کا ہینڈل تھامے ساکت کھڑی تھی۔ ارے تم!
وہاں کیوں رک گئی ہو؟ بھئی اندر آ جاؤ، تمہارا ہی روم ہے۔ ہیرا کے رد عمل کا مذاق اڑاتا وہ بیڈ پر سے چھلانگ لگاتا ہیرا کی طرف بڑھتے تمسخرانہ انداز میں گویا ہوا تھا، بالاج۔ ہیرا کے ہونٹوں سے یہ لفظ ٹکڑوں کی صورت نکلے تھے۔ کچھ دیر پہلے والے سکون کی جگہ ایک بار پھر سے بے سکونی نے لے لی تھی۔ بالاج کو اپنی جانب آتا دیکھ اس کا ارادہ یہاں سے بھاگنے کا تھا، مگر برا ہوا جو بالاج اپنی پھرتی دکھاتے ان کے بازو سے تھامتے گھسیٹتے روم کے اندر کرتا۔ دروازہ بند کسی دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ہیرا کے دونوں بازو تھامے انہیں اس کے اطراف میں پن کیے وہ بیچارگی سے یوں بولا تھا جیسے وہ واقعی ہیرا کا سچا ہمدرد ہو۔ چھوڑے مجھے بالاج شاہ، آپ کے گھر نہیں ہوں جو آپ جیسا چاہیں گے میرے ساتھ سلوک کریں گے۔ ہیرا کے تو انداز سے بدلے ہوئے تھے۔ وہ بالاج کی سخت گرفت میں پھڑپڑا ضرور رہی تھی مگر وہ زدہ نہیں تھی۔ انٹرسٹنگ، یو نو واٹ، آئی لائک اٹ۔ ہیرا کی بات پر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوششوں میں سے جھٹپٹاتے دیکھ بالاج اس کی ہمت سے کافی متاثر نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں تو ہیرا کو سراسر اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ بالاج شاہ، چھوڑے مجھے، سنائی نہیں دے رہا آپ کو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہیرا لال سرخ آنکھیں لیے اپنے دونوں بازو اس کی سخت گرفت سے چھڑواتی بے حال ہو رہی تھی۔ اچھا بس ہو گیا، شاباش، اب یہ فالتو کے ڈرامے بند کرو، کام کی بات کرو مجھ سے۔ بالاج ایک ہی دست میں ہیرا کا احتجاج کرتے وجود کو اس سے چھڑواتے ہاتھ اپنی سخت گرفت میں جکڑتے قدرے غصے سے بولا تھا، جبکہ ہیرا کو تو سر کے اوپر سے بھی اس کی بات نہیں گزری تھی۔ بیوقوف لڑکی، آیت کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، ورنہ تمہیں کیا لگا تھا تمہاری غربت کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ ہیرا کی سوالیہ نظریں خود پر محسوس کرتا وہ اپنی بات کی وضاحت دینے لگا تھا، جبکہ اس کی اگلی بات پر ہیرا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، جبکہ چہرہ جانے شرم سے یا پھر اس قدر بے عزتی کی وجہ سے سرخ پڑا تھا۔ بالاج سمجھ نہیں سکا تھا آیت کے حوالے سے کیا کہوں آپ کو؟ آیت کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے آپ جا کر زرار سے کہیں گے؟ زرار نہیں، زرار لالا۔ ہیرا کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اسے زرار کے نام کے ساتھ لالا نہ لگانے کی صورت میں غصے میں کھولتا وارن کرتی نظروں سے اسے دیکھتا اس کی تصحیح کر چکا تھا۔ اسے سخت زہر لگا تھا ہیرا کے منہ سے اپنے علاوہ کسی اور کا نام اس قدر بے تکلفی سے لیا جانا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زیادہ میرا دماغ مت خراب کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ ہیرا کو اس کی منطق بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس بار بھی وہ اس کی بات سختی سے کاٹ چکا تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے آیت کو شاہ ولی واپس بھیجنے کا بندوبست کرو، ورنہ رہنے میں تمہیں بھی سکون سے نہیں دوں گا۔ بالاج اب کی بار اسے چھوڑتا 2 قدم پیچھے کو لیتا بولا تھا، آپ کو لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ ہیرا اپنے بازوؤں کو کلائیوں والے حصے سے دباتی بالاج کے سامنے نیا سوال لائی تھی، اگر نہیں ہے اتنا آسان تو چلو تم بھی واپس۔ بالاج اب اصل بات پر آیا تھا، بالکل بھی نہیں، میں اس دوزخ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ ہیرا کا فوراً سے انکار بالاج کے منہ پر تماچے کی صورت لگا تھا۔ کل رات تک اگر آیت شاہ حویلی نہیں پہنچی تو تمہیں اس دوزخ میں خود لے کر جاؤں گا۔ ہیرا بی بی آگ پر لوٹتا وہ ہیرا کے قریب ہوتا زیر لب گراتا بولا تھا، اسے صرف اور صرف نینا حلزادہ کا ڈر تھا، ان کی وجہ سے ہی وہ ہیرا کی یہ جلی کٹی سن رہا تھا، ورنہ اسے کیسے قابو کرنا تھا؟ یہ بات بالاج بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا اگر نینا حلزادہ کو بدلہ نہیں چاہیے تھا تو آیت جو کہ ہیرا کے بدلے حلزادہ حویلی گئی تھی، اسے بھی واپس اپنی جگہ آنا ہی ہوگا، اور اب کی بار وہ حساب کتاب میں غلط بالکل بھی نہیں تھا۔ آج کی رات کر لو عیش، سو لو جی بھر کر، اگر کل رات تک میری بات پر عمل نہ ہوا تو تم اس مختصر عرصے میں مجھے اتنے اچھے سے تو جان ہی چکی ہوگی کہ میں نیندیں اڑانے میں ماہر ہوں۔ زبانی انداز میں بائی آنکھ کا کونا دبا کر کہتا وہ وہی بیڈ پر جو تو سمیت لیٹ گیا تو ہیرا جو اس کی یہاں سے دفان ہونے کی امید لیے بیٹھی تھی اسے پھر سے وہاں براجمان دیکھ سچ سانس بھرتی اس کو صبر کی تلقین کرنے لگی تھی، جانتی تھی کہ غصے کی صورت میں یہ پاگل آدمی اس پر ڈبل غصہ ہی کرے گا بجائے اس کی بات سمجھنے کے۔ بالاج آئی تھنک رات کافی ہو گئی ہے، آپ کو جانا چاہیے۔ ہیرا کو یہ ڈر بھی تھا کہ اگر
گھر میں کسی کو بھی اس کے بارے میں علم ہوا تو ایک نئی قیامت آ جائے گی، اس لیے جس خاموشی سے یہ یہاں آیا تھا اتنی ہی خاموشی سے یہ یہاں سے چلا جاتا اس کے لیے بہتر تھا۔ فکر نہیں کرو، جانے ہی لگا ہوں، کل رات سے پہلے ویسے بھی میں تمہارے قریب نہیں آنے والا، اس لیے اتنی خوش فہم مت ہو۔ کہہ تو وہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے گا، مگر اس کی حرکات سے لگ تو ایسا بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ بلاج کی اس بات پر بھی ہیرا کا چہرہ لال پڑا تو اب کی بار بغیر کچھ بھی کہے اس پر لعنت بھیجتی وہ واش روم میں وضو کے لیے گھس گئی تھی۔ ویسے بھی اس کی نماز کا وقت نکل رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ واش روم سے فریش ہو کر واپس آئی تو بلاج وہیں جوتوں سمیت اوندا لیٹا موبائل یوز کرتا سو گیا تھا۔ سل کی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور ہیرا کا دل کر رہا تھا انہیں بالوں سے پکڑ کر اسے گھما گھما کر شاوری پھینک آئے۔ پھر خود ہی اپنی بات پر لعنت بھیجتی بجائے نماز بچھاتے نماز ادا کرنے لگ گئی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس کا ارادہ بلاج سے نبٹنے کا تھا۔ زرار ہاتھ زیادہ نے سامنے لگی وال کلاک پر وقت دیکھا تو تقریباً آیت کو واش روم میں بند ہوئے 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا، مگر اب تک اس کی روم میں واپسی کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ خود اس وقت بیڈ روم کے ساتھ ٹیک لگائے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ایک آن لائن میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ سرخ اور سفید مردانہ پاؤں کینچی کی صورت میں ایک دوسرے میں مقید لگاتار ہل بھی رہے تھے۔ میٹنگ کے دوران بیچ بیچ میں بولتا وہ اپنے مشورے بھی دے رہا تھا، مگر دھیان کے سارے دھاگے تو واش روم کے بند دروازے کے پار لگے تھے۔ ایک دفعہ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ دروازہ نوک کر کے پوچھ لے کہ زندہ بھی ہے یا کوچ کر چکی ہے۔ پھر خود ہی اپنی الٹی سوچوں سے لا حول ولا قوت پڑتا اپنی الٹی سوچوں سے چھٹکارا پانے لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا کافی کا مگ جو کہ کچھ دیر پہلے ملازمہ کے ہاتھ منگوا چکا تھا آہستہ آہستہ سپ لیتے وہ کبھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھ رہا ہوتا تو کبھی سامنے موجود واش روم کے بند دروازے کو۔ جب مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تو زرار کو صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی تھی۔ اپنی تمام لڑائی اور رنجش وہ ایک طرف کو رکھتا اٹھ کر واش روم کا دروازہ ڈپلیکیٹ کی سے کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ آج اتنا وقت کبھی بھی واش روم میں نہیں لگاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچ پر عمل کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھتا واش روم کا دروازہ ٹک کے ساتھ کھلا تھا۔ پھر نظریں جیسے ہی سامنے کے منظر پر اٹھی تو زرار کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ نظریں تو سامنے کے دل فریب منظر پر سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں تھا مگ کافی کا مگ جو کہ سائڈ ٹیبل پر رکھنے والا تھا اسٹل ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین آدھی کھلی آدھی بند پڑی تھی، گویا زرار کے ساتھ ساتھ باقی ہر شے بھی سامنے کا دلکش نظارہ دیکھ ورطۂ حیرت میں گم تھی۔ جہاں عائشہ بلیک ساڑی پہنے خوبصورت میک اپ کے ساتھ گویا ہر لیس سے سجی زرار کا امتحان لے رہی تھی۔ فل سلیوز اور بوٹ نیک گلے کا بلیک ہی بلاؤز اس کی ساری تیاری کو بہت کمپلیمنٹ کر رہا تھا۔ براؤن لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکے ہلکے کلس والے اسموکی میک اپ کے ساتھ اس وقت کسی کو بھی اپنی خوبصورتی سے ڈھیر کر سکتی تھی۔ زرار کی تمام توجہ خود پر دیکھ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ اپنی جگہ بنائی تھی۔ سائڈ مانگ نکال کے بالوں کو ایک انداز سے کندھے سے پیچھے ہٹاتی وہ روم میں انٹر ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ڈائمنڈ کے خوبصورت لمبے لمبے کانوں میں پہنے آویزے بھی اس کے حرکت کرنے پر آگے پیچھے جھولتے اس کی گردن سے مس ہوتے زرار کے دل کو بھی جھلانے کا سبب بنے تھے۔ مسٹر زرار، ہیلو مسٹر زرار، آر یو دیئر؟ مسٹر حاجزادہ، کیا آپ کال پر موجود ہیں؟ اپنی بیوی کی تیاریوں پر زرار کی نظریں اپنی بیوی پر سے ہٹنے سے انکاری تھی، جبکہ کانوں میں لگائے گئے ایئرپورٹ میں اس کا مینیجر چیخ چیخ کر اس کی میٹنگ میں موجودگی کا استفسار کر رہا تھا۔ ہاں ہیلو۔ اپنا سر جھٹکتا وہ گہرے سانس لیتا جیسے اس جادوگرنی کے جادو سے باہر نکلنے کی صحیح کرنے لگا تھا، جو کہ بہرحال ایک مشکل عمل تھا۔ اپنا گلا کھنکارتے وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو واپس ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔ پھر اپنی پہلے والی پوزیشن میں بیٹھتا، لیپ ٹاپ اسکرین کو کھولتے اپنی توجہ اپنے کام پر مرکوز کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ دوسری جانب آیا تو جیسے زرار کو آج چاروں شانے جد کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ منا رہی تھی یا ستا رہی تھی، یہ بات تو سمجھ میں آنے سے رہی تھی۔ مگر زرار کی توجہ کی اس وقت اکلوتی حقدار وہی تھی۔
پھر اس کی حالت پر اپنے مسکراہٹ لبوں میں دبائے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوتی اگلا ہتھیار پھینکنے لگی۔ وہ شرارتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے پہلے سے سیٹ بالوں کو اپنی کمر پر سے اکٹھا کرتی اپنے کندھے پر ایک طرف کو ڈال چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی روم میں موجود سفید مصنوعی روشنیوں میں آیت کی صاف پہ داغ پشت زرار کے سامنے تھی۔ وہ گلا اتنا گہرا بالکل بھی نہیں تھا، ہاں مگر اس کا ڈیزائن اس قدر گہرا تو ضرور تھا کہ اسے ڈوری کی مدد سے اوپر سے باندھنے کی ضرورت بہرحال تھی، اور اسے باندھنے کے ارادے سے ہی آیت اس وقت مرر کے سامنے کھڑی زرار کو جتاتی اور مسکراتی کنکھیوں سے دیکھتی اپنی جانب میں توجہ کر چکی تھی۔ زرار کا دل جو پہلے ہی بے ایمان ہوتا اسے لان تان کر رہا تھا، اس منظر کے بعد وہ آنکھیں بھی چیخ چیخ کر اپنے من پسند وجود کو دیکھنے پر بضد ہوئی تھی۔ جہاں آیت اس ڈوری کو بند کرتے ہلکان ہوتی زرار کو بھی بے چین کر گئی تھی۔ آیت کی صاف بے داغ کمر زرار کی آنکھوں کے بالکل سامنے اس کے جذبات جگا چکی تھی، جسے دیکھ زرار کو روم کا درجہ حرارت ایک دم سے بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ روم میں اے سی آن ہونے کے باوجود ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تو اپنی شرٹ کے کالر کے اوپری 2 بٹن کھولتا، سائڈ پر پڑے اے سی کے ریموٹ کو اٹھاتا اس کا ٹمپریچر کم کرنے لگا تھا، جسے دیکھ آیت کو اپنا قہقہہ روکنا محال ہوا تھا۔ مگر وہ یوں منہ پھاڑ کر ہنستے زرار کو بالکل بھی یہ سگنل نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے۔ ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹی تو زرار کی طرف بڑھی تھی، جس پر زرار کا دل ہوش فہم ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب بیڈ کی طرف آ رہی تھی ویسے ویسے زرار کا دل کی سپیڈ رفتار پکڑ چکی تھی۔ مگر برا ہوا کہ زرار کے پاس آتی سائڈ پر پڑا زرار کا موبائل فون نہیں آئی فون اٹھاتی فرنٹ کیمرہ آن کرتی اپنی سیلفیاں لینے لگی تھی۔ بندہ کتا پال لے مگر خوش فہمی نہ پالے، زرار کو اپنی حالت کے پیش نظر یہ بات فوراً سے یاد آئی تھی۔ اس کی طرف سے رخ موڑے اس کی بہت پاس کھڑی وہ کبھی پوٹ بناتی تو کبھی زبان باہر نکال کر فنی سیلفیز کلک کرتی۔ زرار کو تنگ کرنے میں کوشاں تھی، جس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس سارے عمل کے دوران زرار خود پر ضبط کرتا دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے نظریں خوبصورت منظر پر ٹکائے، جیسے آج اپنے ضبط کا خود ہی امتحان لے رہا تھا، جبکہ آیت تو اپنی اتنی پیاری پیاری تصویریں دیکھ کر آگے پیچھے کی ہر خیال سے غافل ہو گئی تھی۔ واہ، ماننا تو پڑے گا، رزلٹ تو کافی اچھا ہے۔ دل ہی دل میں اپنی کلک کئی تصویریں دیکھتی وہ خود کو داد دینے لگی تھی۔ کبھی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی مرر سیلفی لیتی تو کبھی کوئی اسنیپ چیٹ کو فلٹر لگا کر تصویریں لیتی اور روم میں موجود دوسرے فرد کی موجودگی کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ میٹنگ چل رہی تھی مگر اس کا ذرا جو دل لگ رہا ہو۔ سامنے لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر سارے کلیگ جانے کیا ڈسکشن کر رہے تھے۔ اسے تو جیسے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، سروکار تھا تو بس اپنی اس موٹی بیوی سے، جو کہ اب ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی شاید اپنے لک چینج کرنے کی غرض سے اب ریڈ لپسٹک اٹھاتی اپنی ہونٹوں کو رنگنے لگی تھی، جسے دیکھ زرار کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ خالد صاحب، آپ میٹنگ کے باقی کے اہم پوائنٹ لکھ لیں، کل صبح میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ آیت پھر سے موبائل فون اٹھاتی اپنا شغل جاری رکھتی، زرار کی آواز نے اپنی جانب میں توجہ کیا تھا، جو کہ اب لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی طرف ہی بڑھا تھا، کیونکہ اب زرار حالزادہ کی بس ہوئی تھی۔ مزید وہ خود پر اپنے جذبات پر کوئی روک نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے وہ باقی کا کام کل پر چھوڑتا اس وقت ذرا اپنی بیوی کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ زرار کو یوں بھرپور سنجیدگی سے مگر خمار زدہ آنکھوں سے اپنی جانب آتا دیکھ کر آیت کے ارد گرد خطرے کی سنہری رنگی گھنٹیاں زور و شور سے بجنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ فٹافٹ سے واش روم میں بند ہونے کا تھا، مگر برا ہوا جو آیت کی ساڑی کا پلو زرار کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ اگر آیت ذرا سا ہلتی تو پھر جو ہونا تھا وہ سوچ کر ہی آیت کا پورا وجود کپکپانے لگا تھا۔ اسی لیے بغیر کوئی بھی حرکت کیے وہ بس ساکت زرار کی جانب سے پشت کیے کھڑی تھی۔ خدا رہی ہو میرے پاس یا پھر میں آؤں؟ زرار آیت کی بلیک ساڑی کا پلو اپنے ہاتھ پر لپیٹے اسے ہلکا سا کھینچتا اپنی جانب میں توجہ کر گیا تو ساتھ اس کے دیکھنے پر بائیں آنکھ کا کونا ونک کرتا، وہ بھی باقی سے بولتا، آیت کے چھکے صحیح معنوں میں چھڑانے لگا تھا۔ جبکہ آیت کچھ کہتی زرار حالزادہ اس کے پلو کو گول مول کرتا اس کے قریب پہنچ چکا تھا، جبکہ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اگر آیت نے کندھے سے اپنے پلو کو نہ پکڑا ہوتا تو یہی ساڑی جسے پہنے ادھر ادھر پھدکتی زرار کو مزے سے تنگ کر رہی تھی، وہی زمین پر پڑی سے منہ چڑھا رہی ہوتی۔ زرار پلیز، مجھے ڈریس چینج کرنا ہے، گرمی بھی دیکھیں نا کتنی بڑھ گئی ہے،
مشکل ہونٹوں کو پھیلاتے وہ نیا بہانہ لے کر میدان میں اتر چکی تھی، جبکہ زرار کی گہری نظریں اس پر محسوس کرتی اسے واقعی پسینہ آنے لگا تھا۔ گردن پر بکھرے بال بھی اب گردن پر چپکتے اس کی بدتنی ہوتی حالت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے۔ اس ٹھنڈے یا روم میں اپنی وجہ سے ہوتی یہ حالت زرار کو مزہ دینے لگی تھی۔ ابھی تو مزید گرمی بڑھے گی۔ جب زرار نے اس کے قریب ہوتے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر آج میڈم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک گئی تھی۔ گلابیاں چھلکاتے گال اب سرخ انگارہ بن چکے تھے، جبکہ زرار حد زیادہ اس کی شرم و حیا کے صدقے واری جانے کو تیار ہوا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر رکھا آیت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتا وہ ان کی پشت پر نرمی سے اپنے لب رکھنے لگا تو آیت نے فوراً سے ہاتھ شرارت سے پیچھے کرتے زرار کو اس عمل سے روکا تھا، جبکہ اس کی خوبصورت ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھ زرار بےہود ہوا تھا۔ آج تم نے یہ پنگا مجھ سے خود لیا ہے، اس لیے ذرا بچ کر دکھاؤ آج مجھ سے۔ آیت کو اپنے قریب کرتا ہوا اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا تھا، جس پر آیت پھر جھٹپٹ آنے لگی تھی۔ ہائے اللہ موٹو، یہ ہلنا بند کرو ورنہ بھی زمین کی زینت بن جاؤ گی۔ زرار نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، جو کہ کارگر ثابت ہوا تھا، کیونکہ آیت نے واقعی احتجاج کرنا بند کر دیا تھا۔ پھر زرار اسے اٹھائے بیڈ پر احتیاط سے لٹا چکا تھا، جبکہ اس کا اپنا رخ دروازے کی طرف تھا، تاکہ ڈم لائٹ آن کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دروازہ بھی اچھے سے لاک کر سکے۔ جب تک وہ اس کام سے فارغ ہوتا، اس کے کانوں تک آیت شاہ کے بولے گئے جملے پہنچ گئے تھے۔ میں کل سے ہی ڈائٹنگ سٹارٹ کر دوں گی، آپ بار بار میرا مذاق بناتے ہیں۔ خوبصورتی وہ ناراض لہجے میں بولی تو زرار کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بغیر کچھ بھی کہے وہ آیت کے قریب جاتا اسے پھر سے اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ خبردار جو تم یہ ڈائٹنگ کے چکروں میں پڑی۔ آیت کے ناراض پھولے گالوں پر اپنے لب باری باری رکھتے اسے منانے لگا تھا۔ ہاں میں ڈائٹنگ نہ کروں تاکہ اب ساری عمر مجھے موٹو موٹو کہہ کر چھیڑتے ہی رہیں۔ آیت تو شاید یہ بات کچھ زیادہ ہی دل پر لے گئی تھی۔ ہاں میری موٹو، میرا ایسا ہی ارادہ ہے۔ اب کی بار اس کی سنہری نوز رنگ پر اپنے لب رکھتا وہ پھر اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ زرار ہٹیں، اس سے پہلے کہ زرار کو روک دی، زرار اس کے لفظ پورے ہونے سے پہلے ہی اپنے انداز میں روک گیا تھا۔ اب پیچھے زرار تھا جو کہ اپنی محبت آیت پر نچھاور کرنے کو بےتاب تھا، اور آیت تھی جو کہ زرار کی بےتابیوں کو سہنے پر مجبور تھی۔ باہر آسمان پر موجود بادلوں سے اٹکیلیاں کرتا چاند تھا جو کہ ان کے خوبصورت ملن کا گواہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ رات اور یہ وقت تھا جو کہ کسی کا بھی سگا نہیں تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ آنے والا کل اپنے پروں میں کیا سمیٹے ہوا تھا، اس کا خلاصہ بھی بہرحال اپنے وقت پر ہی ہونا تھا۔